شعبان شریف کی کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ یہ جو رات گزری ہے شب براءت تھی، اور برات کا مطلب ہوتا ہے نجات، یعنی یہ جہنم سے چھٹکارے اور نجات کی رات تھی۔ اس رات ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ کاش ہمارا نام بھی ان بخشے ہوں میں آ گیا ہو، جو فہرست بنی ہو ان میں ہمارا نام بھی ہو۔ کہ حدیث پاک کے مطابق شب براءت کو اعمال تبدیل ہوتے ہیں، یعنی پچھلے سال کے اعمال نامے لپیٹ دیے جاتے ہیں اور نئے سال کے اعمال نامے شروع ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ اعمال ناموں کے لحاظ سے نئے سال کی ابتدا شب براءت سے ہوتی ہے، اور ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ اس نئے سال کو نیکیوں میں گزاریں گے اور اپنے نئے اعمال نامے میں گناہ درج کروانے سے بچتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ بڑا پیارا اعلان کر رہی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں شاید اس طرف ہیں کہ یار یہ ابھی میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، بہت چھوٹا تھا، 9 10 11 سال کی عمر ہوگی، کوئی وجہ بنی ہے اس کے گولی لگی، وہ شہید ہو گیا، فوت ہو گیا تھا، جنازہ پڑھایا، وہ ابھی تک میرے ذہن میں ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی عظیم شان ہے کہ وہ جبار ہے، قہار ہے، پر ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ جو لوگ کہہ دیتے ہوئے بچے اے بڑا ظلم ہویا، اے اللہ نے بڑا ظلم کیتا ہے چھوٹا، یہ ایسا کہنا ہی نہیں چاہیے۔ قرآن پاک کہتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا، نہیں۔ اور ویسے اگر دیکھا جائے تو اس خالق و مالک کی جانب سے ظلم ہو بھی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر ایک چیز میری اپنی ہے، ذاتی ملکیت ہے، میں نے پیسوں سے خریدی ہے، اگر میں اس چیز کو توڑ دیتا ہوں، جلا دیتا ہوں، کہیں پھینک دیتا ہوں، کیا میں نے یہ ظلم کیا؟ نہیں، کوئی ظلم نہیں کیا، میری چیز تھی، میں نے توڑ دی۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے۔ یہ ساری دنیا، اس کا ایک ایک ذرہ اللہ پاک کا ہے، وہ اس کا خالق ہے، مالک ہے، بنائی بھی اسی نے ہے، چلا بھی وہی رہا ہے۔ اگر وہ اس پوری دنیا کو تباہ فرما دے، یہ ظلم کیسے ہو گیا؟ اس کی چیز ہے، جو چاہے کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر اللہ پاک اولین و آخرین سب لوگوں کو جہنم میں ڈال دے تب بھی یہ ظلم نہیں ہے۔ لہذا اللہ پاک کی طرف ظلم کی نسبت کسی صورت ہو ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ اول تو یہ کہ وہ خالق کریم جو بھی کرے ظلم ہو ہی نہیں سکتا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس رب العالمین رحمان رحیم مالک نے اپنی رحمت پر یہ مقرر فرمایا ہے کہ کسی بھی شخص کو بے قصور سزا نہیں دی جائے گی۔ یہی وہ بات ہے جسے یہاں بیان کیا اور فرمایا ان اللہ یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ پاک لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا، یعنی اللہ پاک بھی کسی بھی شخص کو بے قصور سزا نہیں دیتا۔ وہ تو انتہائی مہربان ہے، بہت رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے، وہ ہمیشہ اپنے بندوں پر عطائے ہی فرماتا ہے۔ اچھا، پھر ذہن میں سوال اٹھتا ہے جب اللہ پاک رحم ہی فرماتا ہے تو یہ جو ہمیں پریشانیاں آتی ہیں، دکھ اور تکلیفیں آتی ہیں، پچھلی امتوں پر اجتماعی عذاب بھی آیا کرتے تھے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔
یعنی یہ بندوں کے اپنے اعمال کا بدلہ ہے۔ جب بندے کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے احکام کے الٹ چلتے ہیں، تب انہیں اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ پاک کی طرف سے بے انصافی یا ظلم نہیں، بلکہ بندوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اصل میں یہ وہ ظلم ہے جو بندوں نے خود اپنی جانوں پر کیا ہے۔ تو اللہ پاک بندے کے ساتھ ظلم نہیں فرماتا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے من یعمل سوءا یجز بہ، اللہ پاک فرماتا ہے جو کوئی برائی کرے اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی جو برائی کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا، چاہے دنیا میں پائے چاہے آخرت میں۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت میں اسی آیت سے متعلق سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا غفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ پاک تیری بخشش فرمائے۔ یعنی کیا لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ کیا انہیں رنج نہیں پہنچتا؟ کیا وہ غمگین نہیں ہوتے؟ کیا پریشانیاں نہیں آتی؟ عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں، یہ سب کچھ تو ہوتا ہے۔ فرمایا فَهُوَ مَا تُجْزَوْنَ بِهِ، بس یہ اعمال کا بدلہ ہی تو ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو غور کا مقام ہے، غور کا۔ ہمارے ہاں لوگ بعض دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ پاک نے مجھے تنگ دست کر دیا ہے، اپنی قسمت میں تو بس پریشانیاں ہی پریشانیاں لکھی ہیں، زندگی تو بس مصیبتوں میں ہی کٹتی جا رہی ہے، میری تو خدا بھی نہیں سنتا۔ معاذ اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بہت سخت جملے ہیں، لوگ بولنے کو تو بول رہے ہوتے ہیں، مگر یاد رکھیے ایسے جملے بعض دفعہ کفریہ بھی ہو جاتے ہیں۔ بندہ بول دے تو دار اسلام سے نکل جاتا ہے، اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسے جملے ہرگز زبان پر تو کیا دل میں بھی نہیں لانے چاہیے۔ اگر ہم پر پریشانی آ رہی ہیں، ہاتھ تنگ ہو گیا ہے، رزق میں کمی ہے، کام نہیں چل رہا، بیماری مصیبت پریشانی وغیرہ آئی ہے، تو اس میں قسمت کا کیا قصور؟ اپنی اعمال کا جائزہ لے۔ اگر کام ٹھیک نہیں چل رہا تو سوچئے کیا فجر پڑھتے ہیں؟ صبح اٹھنے سے پہلے ہی نماز قضا کرنے کا گناہ سر پر لے لیا تو بتائیے دن اچھا کیسے گزرے گا؟ جھوٹ ہم بولتے ہیں، دھوکا فریب ہمارے ہاں عام ہے، گالیاں تو لوگوں کی نوکے زبان پر رکھی ہوتی ہیں۔ بات تو معاذ اللہ اسلام کی جگہ بھی گالی نکال دیتے ہیں، غیبتیں چگلیاں، تو بس اللہ پاک کی پناہ۔ یوں لگتا ہے کہ معاشرے کا ہر دوسرا تیسرا فرد غیبت اور چگلی کی مشین ہے۔ روزانہ تھوک کے حساب سے، پرچونی تھوک کے حساب سے غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور بھی کتنے سارے گناہ ہیں جو دن رات ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب حالت ایسی ہے تو پریشانیاں تو آنی ہی آنی، غم مصیبت مشکلات وغیرہ تو چلتی ہی رہیں گی۔ اس میں قصور قسمت کا نہیں، قصور ہمارے اعمال کا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، تو ان کے اعمال کی برائیاں ان پر آ پڑی۔ کسی نے کیا خوب کہا، جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے۔ اور سورہ مدثر کی اگر آیت مبارکہ پڑھے تو اللہ پاک فرماتا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، کہ ہر جان اپنے کمائے ہوئے اعمال میں گروی رکھی ہے۔ عموماً جب کسی شخص سے قرض لینا ہو تو قرض دینے والا ضمانت مانگتا ہے کہ بھی تم اپنا کوئی ضمانتی دے دو، میں تمہیں قرض دے دوں گا۔ اس صورت میں اگر قرض مانگنے والے کے پاس کوئی ضمانتی موجود نہ ہو تو وہ اپنی کوئی قیمتی چیز مثلا زمین کے کاغذات ہیں، سونے چاندی زیور وغیرہ بطور ضمانت اسے دے کر قرضہ حاصل کر لیتا ہے۔
اور یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ میں قرض واپس لوٹا کر اپنی چیز تم سے واپس لے لوں گا۔ یہ جو چیز بطور ضمانت قرض دینے والے کے پاس رکھی جاتی ہے اسے عربی میں رہن یعنی گروی رکھی ہوئی چیز کہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہی لفظ استعمال ہوا اور اللہ پاک نے فرمایا ہر جان اپنی کرنی یعنی اپنے اعمال کے بدلے گروی رکھی ہے۔ گویا اعمال تیر کی مانند ہے، تیر جب کمان سے نکل جائے تو پلٹ کر نہیں آتا، اسی طرح ہم نے جو کچھ عمل کر لیا سو کر لیا، اب اس کے نتیجے کے ذمہ دار بھی ہم خود ہیں۔ اگر اچھا کام کریں گے تو نتیجہ اچھا نکلے گا، برا کریں گے تو نتیجہ برا نکلے گا۔ ہم صرف عمل کا اختیار رکھتے ہیں، نتائج یعنی اس عمل کی سزا یا جزا کا مالک اللہ پاک ہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی رکھا ہوا ہے اور وہ جو کرے گا اس کے مطابق نتیجہ نکلے گا۔ اب بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، میں ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جان کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا البر لا یبلا، فرمایا نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، فرمایا والذنب لا ینسا، فرمایا گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا، والدیان لا یموت، فرمایا بدلہ دینے والی ذات یعنی اللہ پاک کو کبھی موت نہیں آئے گی، اعمل ما شئت، فرمایا جو چاہو کرو، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا برو گے۔ اللہ اکبر۔ ایک